کو جانتے ہو آپ؟ جنہوں نے آگے پروموٹ کیا، جنہیں آگے پروموٹ، اب اس پروموشن میں ان کو کتنی کامیابی ہوئی، کسی کو کم ہوئی، لیکن آگے انہوں نے اس طرح کیا کہ جو ویزیبل تھا ان کی ساری ایفرٹس ویزیبل تھی. اب آپ ہار گئے جنگ والے بات، یہ ٹیپو سلطان کا ہارنا نہیں ہو رہا، مطلب آپ نے کوشش کی، آپ کو مطلوبہ کامیابی نہیں مل سکتی، وہ ایک بالکل دوسرا پہلو. لیکن جس نے کوشش کی، پتھر کھائے، مارے کھائیں، آگے نکلا، پیچھے نہیں ہٹا، اس کو دنیا میں اگر ان میں سے جو لوگ کامیاب ہوں گے، جب آپ کامیاب ہوں تو دنیا چلا جائیں. دادا صاحب کے پاس ہم دیکھو، دادا صاحب کا پیغام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے. پیغام نہیں پھیل رہا، چلو لنگر تو پھیل رہا ہوں. ابھی بھی ان کی قبر کھانا کھلا کے نا لوگوں کو ہے، ان کی قبر کی وجہ سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. 7,000 ابھی بھی نافع ہے نا، وہ انسانوں کی آج بھی نافع ہے نا. بات یہ ان کے مزار کی وجہ سے لوگ بیچارے کتنے غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چلو ان کا فیض کوئی اور ہے نہیں ہے، کم از کم یہ فیض تو ہے کہ ایک ایسی مرکزی ہستی ہے جو لاہور میں کسی کو بھوک لگے کھانے کے پیسے نہ ہوں تو وہاں جا کے کھانا کھا لے بھائی، اور اچھا خاصا ملتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو تقویٰ ایکوائر کیا، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی اس کی ضرورت ہے، وہ ابھی تک اس کے سمراج چل اس رہے کے سامنا کرتے ہیں. آپ شروع کر دیں کام نیک نیتی سے شروع. آپ مشہور ہونے کے لیے کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مشہوری دے دے گا. نیک نیتی سے کریں تو آپ کا سب سے جاری ہو جائے گا، آپ کے بعد بھی شروع رہے گا. تو دیکھیے بات یہاں سے نکلی تھی کہ ایک تو ہماری قوم 400-500 سالوں سے شدید احساس غروبیت میں اور رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہے. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور دوسرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی آپ کے لیے دنیا کے سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ تو خود بولتا ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے تمہارے لیے وہ سفر کرتے ہیں. ابھی موبائل فون کیا ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وائرلیس کے ذریعے بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تسخیر کا مظاہرہ ہے. یہ اس تسخیر کا مظاہرہ ہے. یہ اس تسخیر کا مظاہرہ ہے. کتنے ایف ایم کی لسٹ نکالو کمپیوٹر میں، ایف ایم کی لسٹ کتنی بڑی رہتی ہے. جو آپ کمپیوٹر سے اگر آپ نیٹ سے سننا چاہو، کسی ملک کا ریڈیو آپ سن سکتے ہو نا، لسٹ نکالو تو کتنی بڑی لسٹ آ جاتی ہے. ہر شہر کی، ہر ملک کی. ٹی وی کی کتنی بڑی لسٹ آ جاتی ہے. پہلے تو ایک ریڈیو پاکستان کا تھا، ایک آکاش وانی کا تھا، اور ایک آل انڈیا ریڈیو کا تھا. پورے خطے نہیں ہوتے تھے. ابھی آپ کے ایک شہر میں کتنے ریڈیو ہیں اور اس سے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. جب اس میں کام کرنے والے اتنا روزگار کما رہے ہیں، تو جنہوں نے یہ بنایا، جو پورے آلات بیچ رہے ہیں، وہ کتنا کما رہے ہوتے ہیں. جو اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس وجہ سے بینیفیشری ہے؟ کیونکہ وہ ویوز تصویر میں چونکہ میں نے تصویر کر دیا. اب تصویر تو کریں آپ اور فائدہ اٹھاؤں میں، کیسا ہوگا؟ یا اگر ہوگا تو آپ کی بیوقوفی ہوگی. جو تصویر کرے گا اسی کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے. تصویر تو کر رہے ہیں انویسٹ والے، تو ہم کیا کہتے ہیں فائدہ ہے، ہمیں ہونا چاہیے. بھائی تمہیں اتنا ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ تم کمرشل بھیج دو، اشتہار کر لو، کھانا کر لو، اپنی کیا کہتے ہیں پرفارمنس کے پیسے لو، تھوڑا مزید نہیں فائدہ ہو سکتا ہے. باقی مین فائدہ تو نہیں ہوگا. دنیا میں ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے اوپر مینوفیکچرر، اس کے نیچے ہوتا ہے ہول سیلر، اس کے نیچے ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر، اس کے نیچے ہوتا ہے ہول سیلر، اس کے نیچے ہوتا ہے ریٹیلر. سب سے کم پیسہ پر یونٹ کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ سب سے کم پیسہ مینوفیکچرر سیکٹر. سب سے زیادہ کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ ریٹیلر.
سب سے کم کون کما رہا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر کون کما رہا ہوتا ہے؟ جسے سب سے کم پیسہ ملتا ہے. ایک یونٹ میں 1 پیسہ مل رہا ہے مگر ایک دن میں 5 کروڑ روپے آ رہا ہے اور مالک صاحب بیٹھے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں. یہ نظام ہے نا اس طرح سے ہونا بھائی. بالکل. تو اب ایسا ہو جائے کہ بھی میں تو ہوں مینوفیکچرر, آپ ہیں ریٹیلر, آپ میرے سے زیادہ کمانا شروع کر دیں, ایسا ہوگا کیا؟ لیکن اگر ایسا ہونے لگے تو پھر کیا کیا رہے گا؟ وہ بھی مینوفیکچر کرنا شروع مینوفیکچر کر سیدھی بات. تو جو جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تو نہیں ہے. ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں. ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں. ٹائی لگا کے دفتر جاتے ہیں, ٹائی لگا کے دفتر جاتے ہیں لوگ, لیکن ہمارے بہت سارے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ ان کا دوسروں کا حصہ ہے, دوسروں کا. اب آپ ذرا ریسرچ کریں تو ٹائی جو ہے مسلمانوں کی جاتا ہے. ٹائی مسلم اسپین کی جاتی ہے. سوٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. جی سوٹ جو یورپ میں سوٹ جو ہے مسلم اسپین سے ٹائی شروع ہوئی. وہ ٹائی نہیں تھی, وہ ایک طرح کی بو تھی, اور چھوٹا سا اس کے نیچے لٹکا. انہوں نے بولا کہ اپنے ڈریس ڈیزائنر کو زمانے کا جو بھی ہوگا فائر کارڈان ہوگا جو بھی ہوگا, انہوں نے اس کو ڈیزائن کو بولا کہ دربار کے لیے اچھا سا ڈریس بناؤ جو دربار کا ہے, وہ درباریوں کا رہا ہو, بنے کی درباری ہے پتہ نہیں. تو اس نے کوشش کر کرا کے ڈفرینٹ چیزیں بنائی. اس میں تھا کہ کالر میں نا ایسا آگے ہے اور یہاں پہ لٹکا ہے, کسی کا نیلا, کسی کا پیلا, کسی کا ہرا, جیسے جیسے جس کے درجے ہیں ویسے کلر کر دیا جائے. یہ مسلم اسپین سے نکلا. تو اس کے بعد اسپین سے اسلام چلا گیا اور وہ دائی ترقی آپ کا شکل اختیار کرتی چلی گئی. اب جو ہمارے پاس آئی تو وہ ان کے حوالے سے, اب ہم اس کی اوریجن کو نہیں ڈھونڈ رہے اور منع کر رہے ہیں. لیکن ہے مسلمانوں میں کیا چھری کاٹے سے کھانا کھانا کس کی جائے؟ یہی بتایا کہ کون کی جائے, اسپین کی جائے, مسلم اسپین. مسجد نبی کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی حسین بنی ہوئی ہے. کس عرب آرکیٹیکچر میں اس کو بنایا گیا؟ مدینہ منورہ کی کس عرب آرکیٹیکچر میں اس کو بنایا گیا؟ ترکوں نے کیا ہے. ترکوں نے ڈیزائن کہاں سے لیا؟ کلچر. انہوں نے یہ کلچر, یہ ڈیزائننگ کہاں سے لی؟ اسپین. آپ اسپین چلے جائیں, آپ کبھی بھی ایسی محرابیں نظر آئیں گے اولڈ مسلم بلڈنگس. عربیوں کا خطرہ بھی جو ہے کھانے کا ٹیبل کا کپڑا ہوتا ہے. تو دیکھو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو مذہبی رنگ دینا ہی غلط ہے. بات یہ ہے کہ کلچرل چیزیں ہیں, اور لیکن اگر آپ مذہبی رنگ دے بھی رہے ہیں تو یہ تو ہماری ایجاد ہے یار. ایجاد تو نہیں مطلب دریافت ہے ہماری, ایجاد نہیں انسان کچھ کرتا, ایجاد اللہ کرتا ہے. انسان کچھ نہیں ایجاد کرتا, انسان دریافت ہے. لیکن اگر مولویوں کے سامنے ایک بات بولی جائے گی تو کہیں گے اسپین کی ہے نا وہ جبکہ جو نہیں ہے نا زمانے سے. اسپین کی مسلمانوں نے بنائی ہے نا. بتاتا کہ مسجد محل کس کا بنایا ہوا ہے؟ جامع مسجد کا کعبہ کس کی بنائی گئی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں, معاشرت میں تبدیلیاں آتی ہیں, ہمارے بھی تبدیلیاں آتی ہیں. تو خیر یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے. لیکن دیکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جب آپ تقویٰ کے اس پیکج کو اختیار کریں گے تو روحانی علوم کو ایڈ کریں گے, اس میں روحانیت کو ایڈ کریں گے, آپ کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے, آپ کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی دنیا اچھی نہیں ہو رہی, ایک تو یہ کہ آپ کی آزمائش ہے, ایک وقتی پیریڈ آتا ہے قوموں پہ,
تو ٹھیک ہے وہ ساتھ میں سرکولرٹی بیٹھی آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی. حضرت عمر کے دور میں خلائی ریاست بنی آج تک کسی نے نہیں بنائی. وہ کیا تھا غزوہ خندق کے طور پہ ٹائم پہ وسائل بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ میں نکلا کریں گے تو زکوٰۃ میں جانا نہیں ملے گا. حضرت عمر کے دور میں ہزار دینار لوگوں کے وظیفے تھے لوگوں. اور اس میں درجے بندیاں تھیں. سب سے پہلے ہاشمی خاندان والوں کا سب سے زیادہ ہوگا, جو حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا وظیفہ سب سے زیادہ ہوگا. اس کے بعد جنہوں نے پہلے اولین مسلمان تھے ان کا یا ان کی فیملی کا وظیفہ ہوگا. پھر جنہوں نے بدر میں شرکت کی ان کو ہزار دینار ملتے تھے یار, گھر بیٹھے کچھ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ وہ پیسہ کہاں سے آتا؟ اسٹرانگ ہو گئی تھی بھائی. اس کے بعد ہم لوگ غریب نہیں تھے نا, وہ نتائج نکالنے شروع ہو گئے. ہزار دینار ان کو دیکھیں. بچہ پیدا ہوگا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری. اسٹیٹ کی ذمہ داری. اب جو آپ کے انگلینڈ میں ہو رہا ہے, سب سے پہلے یہ اسلام نے شروع کیا, اسلامی خلافت نے شروع کیا. بچہ پیدا ہوگا اسٹیٹ کی ذمہ داری. اب حضرت عمر نے یہ لا نکالا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو جب تک ماں دودھ پلائے گی اس وقت تک ماں کی ذمہ داری. جب ماں اس کے دودھ پلانا چھوڑ دے گی تو پھر اس کو اسٹیٹ اتنے پیسے دیا کرے گی. ٹھیک ہے. ایک دن وہ رات کو بھوکے رہتے ہیں تو ایک گھر سے بہت بچے کے رونے کی آواز آ گئی. تو انہوں نے کہا دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بچہ رو رہا ہے. تو اندر سے وہ حضرت عمر کو برا بلا گیا تھی آواز. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا بات ہو گئی. صبح کو اس کو بلوا دیا کہ تم آ جاؤ. وہ آ گئی. کیا بات ہے, سب خیر تو ہے گھر میں. کیا مسئلہ کیا ہے, بچہ کیوں رو رہا تھا؟ نہیں بلکہ ہاں اسی وقت انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. ہاں ایسا اسی وقت پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے. تو وہ نہیں پہچانتی تھی ان کو, وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ بادشاہ صاحب میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ نہیں پہچانتی تھی انہیں. تو بولا بھائی کیوں رو رہا ہے. تو اس نے عورت نے کہا کہ جناب عمر نے قانون بنایا ہے کہ جب تک دودھ بچہ پیتا رہے گا اس وقت تک اس کو وظیفہ نہیں ملے گا. تو میں ایسا دودھ چھڑا دیا تاکہ دودھ پینا بند کرے تو میں وظیفہ دوں. تو میں نے اس کو دودھ نہیں پلاتی تو اس سے رو رہا ہے. اچھا عمر نے ایسا نہ نکالا نہیں نکالا. ٹھیک. اگلے دن جا کے حضرت عمر نے لا چینج کیا کہ اب بچے کے پیدائش سے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. چلاؤ دودھ بھائی 2 سال کا لا چینج کر بجائے سوال کو کہتے ہیں احسان خاموش بچ کری یہ وہ تم لوگ کیسے کیسے طریقے نکالے تھے وہ نہیں نکالتے ہو. اور بولا جب جا کے سوچا فیصلہ کیا کتنی ماں ایسا کر رہی ہے, کتنی میں ایسا کریں گا پیسے نہیں ہے. تو انہوں نے آ کے اگلے دن سے لا چینج کیا کیونکہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ شروع. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھو نا یہ اسلامی معاشرہ تھا, اسلام مملکت تھی نا. دنیا میں تو ایسے کوئی مثال اس سے پہلے کے نہیں. پھر لوگوں نے پڑھا اسلام قبول کیا. اسلام کے علاوے میں بہت بڑا کردار ظالم بادشاہوں کا بھی ہے. جو غیر مسلم ظالم بادشاہ تھے جب انہوں نے دیکھا ہے اسلامک اسٹیٹ تو ایسی ہے, وہاں انصاف ہے, وہاں امن و امان ہے, وہاں زندگی کی آسانیاں ہیں, تو ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں. ان کو آ جاؤ یار اس بادشاہ سے ہم نہیں جانا. بہت فرق اس لیے کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, دنیا کی آسائشیں دیتی تھی, آخرت میں دیتی. آخرت تو آپ کے اور اللہ کے ساتھ ہوگی نا, اسٹیٹ آپ کے ساتھ اکیلا کیا کرے گا. تو آپ نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے, تقوی کے پیکیج میں آگے بڑھنا ہے, اس کے اثرات آپ کی زندگی میں نظر آنے چاہیے. باقی یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کچھ لوگ زیادہ محنت کریں گے, کچھ لوگ کم کریں گے, تو کسی کو زیادہ وسائل ملیں گے, کسی کو کم ملیں گے.
وَإِنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جتنی کوشش کرتا ہے ملتا ہے. اب بولے گا جی میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں, میں کیوں ٹاپ پہ آ جاتا ہوں. آپ چاہتے ہیں جو ٹاپ پہ گیا اس کی کوشش ہے اور آپ کی کوشش میں یقین کرتا ہوں. کوشش کی آپ وَإِنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ مَا سَعَى, اور وہ ان ساعتن لشتیٰ. کیا ترجمہ ہوا؟ ہاں کیا ترجمہ کیا ہوا؟ ہماری کوشش جو ہے وہ بیکار ہے. تمہاری کوششیں جو ہیں لوگوں کی کوششیں مختلف طریقے کی, ٹھیک ہے نا. وہ آگے کیا ہے, وہ کیا صدقہ, وہ آیت نکالو نا, صدقہ بالحسنى فسنيسره لليسر. جس نے صحیح راستے, جس کا ترجمہ ہم یہ کریں, جس نے درست راستے کی, سچائی کی, حق کی کو محبوب رکھا, اسے ہم کیا کریں گے؟ آسان راستے کی سہولت. اور دوسرا کیا ہے؟ کذبہ بالحسنى, اس کی مسنگ ہے آگے, وہ فسنيسره لليسر. اور جس نے غلط چیزوں کا انتخاب کیا اس سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے پرابلم. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ آسانیاں اور دشواریاں کیا کرتے ہیں؟ تو چنتے ہیں. آپ کے سامنے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَقَدْ خَابَ. آپ کو دنیا میں کامیابی لینی ہے, آخرت میں کامیابی لینی ہے, دونوں راستے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے. اس کی سے توفیق طلب کرو, آگے بڑھنا شروع کرو, کوئی نہیں روکتا. آپ مروبیت کے لائق گزارنا چاہو, قوموں سے مروب ہو جاؤ, لوگوں سے مروب ہو جاؤ, آپ کی مرضی ہو جاؤ. پھر میں فرشتے پر پورے اٹھائیں گے تو خود بھی اٹھنا چاہیں, تم کوشش کرو گے تو فرشتے بھی آ جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا مطلب ہے, آپ کے لیے راستے سلسلہ دینیا, ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین ادیبی صاحب, سلسلے کے امام, سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں, پورا بال پرسکون, خوش و خرم, دنیا میں کامیابی والی. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے, وسیع بابرکت رزق وسائل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے, اچھی زندگی گزاریں. دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے, آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی. مگر اس کے لیے ویسی مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا نا, ویسی مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا, ویسے آگے بڑھنا پڑے گا. اب میرے پاس لڑکے آتے رہتے ہیں بہت سارے. کبھی ایک لڑکا آیا, کہنے کا میں فوج میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے کا میں انٹر کا امتحان دے رہا ہوں. میں نے بولا مت جا, کیا ہے امتحان دے لے, تھوڑا سا اور پڑھ لے, آفیسر کمیشن کے لیے اپلائی کرنا. نہیں پڑھائی کون کرے. میں نے اس کو بہت کہتا رہا, اس سے کہا اجازت دے دو. تو میں نے کہا نہیں میری تو اجازت نہیں, تو تھوڑا سا محنت کر لے, تو آفیسر میں چلا جانا. کہنے لگا وہ میں آفیسر بنوں گا. میں نے کیسے؟ کہنے لگا جو لوگ سپاہی بن جاتے ہیں پھر جب وہ پڑھنے کے بعد انٹرنل ایک امتحان ہوتا ہے, جو امتحان دیتے ہیں نا تو ان کو پرائرٹی ملتی ہے. میں نے کہا تو ایسا کرنا. ٹھیک, اب مجھے بتاؤ, جو آدمی 10ویں جماعت کر کے سپاہی بنتا ہے وہ 35 سال کی سروس میں وہاں نہیں پہنچتا جہاں سے ایک کمیشن آفیسر اپنی سروس اسٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا, جو آپ لوگ جانتے ہو نا اسٹرکچر. اگر وہ تھوڑی سی محنت اور کر لیتا تو کیا ہوتا؟ کمیشن میں
हम अपने लिए खुद चुनते हैं रास्ते, उसके बाद कहते हैं यार ज्यादती हो रही है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। आप अल्लाह ताला को क्या जाता है अगर आपका 5 करोड़ आ जाए या 10 करोड़ आ जाए, अल्लाह के खजाने में तो कमी आएगी, बल्कि आपके पास आएंगे तो वो साइड और जनरेट होंगे। किसी के पास आते हैं, किसी के पास नहीं आते। जिनके पास नहीं आते उनके पास क्यों नहीं आते? जिनकी कोशिशों में कमी होती है। कोशिशों में कमी होती है, पहले तकदीर ने उनके लिए महदूद नहीं कर रहा, कोशिश में कमी। जो कुछ आपको मिल रहा है वो आपके रिस्क में से आपको मिल रहा है, उतना ही नहीं लिखा हुआ आपके लिए, उतना ही नहीं लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ। जितना एफर्ट करते हो और जो कोशिश का अंदाज होता है वो आपको मिल जाता है। तो आप रूहानियत को तस्खीरी फार्मूलों को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की मशीयत को समझने के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी को समझने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, आपकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा फ़ायदा। आप किसी चौक में या अपने घर में छत पे सहन में बाजरा भी खेल दें और पानी का कूड़ा रख दें, क्या होगा थोड़ी देर बाद? परिंदे आएंगे, परिंदे आएंगे, क्या करेंगे आगे? और आप ना डालें फिर क्या होगा? नहीं आएंगे। तो आप फिर डालना शुरू कर दें, फिर क्या होगा? अगर आपकी ज़ात से लोगों को फैज़ मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? और आता रहता नहीं, लोग वापस आएंगे। अगर आपकी ज़ात से लोगों को दाना पानी मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? हाँ, आएंगे, परिंदे आएंगे सारे। परिंदा किधर जाता है? जहाँ दाना होता है। जहाँ दाना होता है। सुबह को सब लोग दुबई क्यों जा रहे होते हैं? यहाँ से उधर दाना तो उनका मौजूद है। किस दफ्तर में ज़्यादा रश है? आना जाना किधर ज़्यादा है? वही जाना चाहता हूँ। जहाँ जिस दफ्तर में लोगों के ज़्यादा वसाइल मुंसवी हैं, आप कुछ ऐसा करें कि कल आप ज़्यादा लोगों को वसाइल फराहम करने वाले बन जाए, लोग आपसे ताल्लुकात तासुब करना शुरू कर दें। ये उन्होंने फ़ायदा ही देखा ना दुनिया का फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा, देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं। दुनिया का फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा। आपकी ज़ात लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बन जाए किसी भी तरीके से। आप डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और आप इलाज करते हैं लोगों का, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, आपको कोई घर नहीं जाने देता, आपकी बीवी नाराज़, बच्चे नाराज़, आप बैठे थे। आज कराची में डॉक्टर साहब हैं, वो 3 बजे बैठे थे, 3 बजे चले बैठे हुए लोग, मतलब वो उठ नहीं सकता हमेशा, लोग आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। रात को आते हैं 8 बजे, 3 बजे जा रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं, लोग क्यों भाई? आपकी ज़ात लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, सीधे से बात होगा। आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो अपने फैमिली के बच्चों को, और यार हम कैसे करें, इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, अपने फैमिली को बच्चों, यार तुम लोग तो पढ़ाई में कमजोर है, बेटा तेरा बताना ये सवाल तुमने कैसे किया, ये कैसे किया, अरे यार ये किस तरह नहीं किया, देखो तुम इसको ऐसे से करो, देखो ये करो, ये करो, यार तुम उसको ऐसे करो, देखो करके दिखाओ मुझे। लोग सारा घर आपका शुरू हो रहा है, उसके अंदर फ़ोन किया, हाँ भाई वो क्वेश्चन कर लिया तुमने, अच्छा चलो मेरे पास आ जाना, मैं पढ़ा। एक साहब हैं, उन्होंने खान एकेडमी कायम की है। खान एकेडमी का नाम सुना है? सुना है किसी ने? ये कराची में हाँ, गुलशन वाली साइड गुलशन वाली साइड, अनीस अहमद खान शायद। अनीस अहमद खान गुलशन में है। अरे भाई अमेरिका में है। वो अपने बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है ना, वो अपने बच्चे को पढ़ाते थे केमिस्ट्री। उन साहब ने क्या किया कि जब अपने बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाई, उसको नोट्स बना के दिए, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट है उसके नोट बना के दिए। उन्होंने सोचा कि यार ये मैं अपने बच्चे से क्यों महदूद रखूँ,
ایسا کرتا ہوں، یہ نوٹس میں ملا نا سوال کا جواب، میں اس کو نیٹ پہ پوسٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے اس کو نیٹ پہ پوسٹ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ نیٹ پہ بہت سارے لوگوں کو مختلف آرٹیکل چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ آرٹیکل اگر آپ لکھ دیں تو آپ کو پھٹ سے پیسے آ جاتے ہیں، ہے نا؟ بہت سارے بچے اس طرح پیسے کماتے ہیں۔ آپ کو کسی ٹاپک پہ تقریر کرنی ہے، آپ نے کہا مجھے یہ ٹاپک پہ دے دو بنا کے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک فٹافٹ ایک آرٹیکل آ جائے گا کہیں سے گھومتا کرتا، وہ پیسے چلے جائیں گے آپ کے پاس۔ پاکستانی حساب سے 600 700 800 روپئے آ جاتے ہیں، اگلے دن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مطلب لوگوں کو بہت چیزیں چاہیے، ہمیں پتہ نہیں ہے، بڑے پیمانے پر لوگوں کو چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کو کیمسٹری کے نوٹس چاہیے، کوچنگ سینٹر لوگ بھی جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ لائف سے نکل آئے، لیکن اب ذرا اسٹوڈنٹ لائف یاد کرو، کس چیز کی سب سے زیادہ طلب ہوتی تھی آپ کو؟ نوٹس۔ اب وہ صاحب نے کیا کیا، انہوں نے لیکچر جو تھے نا نیٹ پہ ڈالنے شروع کر اور بتانا شروع کر دیا کہ جس کو کیمسٹری کے نوٹس چاہیے وہ میرے سے لے لیں فری آف کاسٹ۔ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اور ڈالو یا پھر اور ڈالو یا پھر اور ڈالو، اب انہوں نے ڈفرینٹ مضامین کے نوٹس ڈال دیے۔ یہ میں نے کسی اخبار میں کسی کال میں پڑھا، یہ آپ ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں گا، ایک پیسہ نہیں لیتے اس کام کا، دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ پیسہ بھی چارج کرنا شروع کر دیتے تو لوگ نہ دیتے کیا؟ اس سے کہا مطلب بچے کو پڑھایا رہا ہوں، اب دنیا میں اس کی بڑی عزت ہے۔ آپ کی ذات دوسرے کے لیے نافع ہو جائے کس طرح ہو سکتی ہے؟ ستاری بھی صاحب ہیں، ساری دنیا میں کتنے رسپیکٹ ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، پاکستانی کیسے ان کے اوپر فدا ہیں؟ کیوں بھی؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں ساتھ بھی نہیں، یار ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ تو آپ کی ذات دوسروں کے لیے خوشی کا، سکون کا، کسی مدد کا، کسی بھی چیز کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شاعر ہوتے ہیں، سنگر ہوتے ہیں، شو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، کیوں پاگل ہو جاتے ہیں؟ جب انٹرٹین کرتے ہیں تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، تفریح دے رہے ہوتے ہیں، تفریح پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی دانا خاک میں ملتا ہے تو گلو گلزار، کیا دانا خاک کو مل کر گلو گلزار، گلو گلزار۔ تو آپ پہلے خاک میں مل جاؤ، خاک میں نہ ملو آپ ایک دانا رہو گے۔ خاک میں مل کے ایک پروسیس میں ڈال دو، کیا کوئی پروسیس ہے نا خاک میں ملنا؟ کوئی خاک میں ملنا اکیلا تو خاک نہیں ہے، اس میں ایک پورا قدرت کا پورا نظام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ پورا درخت بن جاتا ہے، لیکن وہ کیا وہ دانا اکیلا کرا جائے گا؟ اس کے پیچھے قدرت پوری سپورٹ کرے گی، اکیلا تو نہیں کرا ہوتا دانا، اکیلا تو بیچارہ ٹیبل پر رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ پہلے گل کھلتے ہیں، گلزار ہو جاتا ہے، پورا باغ بن جاتا ہے دانا، نہ ملے ہاتھ میں تو بیچارہ آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ ساٹا بنے۔ اپنی فطرت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جو عمل جو وہ کرتے ہیں، ہاں وہ ہمیں یا پھر کہ آپ عبادت کرنا شروع کر دو، وہ یہ ہے ہمارا عمل کرتے ہیں، جدوجہد کرنا زندگی میں، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا اور اس کو کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرنا، ٹھیک ہے صاحب جی۔ آپ نے کہا کہ ایک منٹ پہلے مفتی تم کے سوال پوچھ رہے تھے، میں نے کہا تھا بات تو آگے کرو جی۔ پتہ ہے بھائی جان، یہ حقدار کو صحیح حق پہنچانا، اس کو وقت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، اور مطلب اس کو وسائل جو تھوڑا اس پر تھوڑا ڈیٹیل میں ضرور حقدار کا حق ہوتا ہے یار پہنچانا ہے، وقت کے لحاظ سے کیا نہیں، مقصد جو کوئی بھی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، جیسے کوئی گیسٹ ہے
कोई गेस्ट वगैरह आता है, यस हाँ, तो उसको भी एक ड्यू टाइम है, वही हमें उसे देना है। बिल्कुल। तो इसको जो है क्या इसमें प्रायोरिटीज के हिसाब किताब से जो है जाहिर है ना, अपना काम छोड़ के तो आप नहीं दोगे ना। अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो तो ड्यूटी भी तो हक है। अगर एक आदमी अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, वो तो हकदार को हक दे रहा है ना। तो मेहमान को भी सोचना चाहिए कि भाई ये इसके काम का टाइम है, ये इसके काम का टाइम है, तो मैं डिस्टर्ब ना करूँ। तो अब जैसे हमारे यहाँ सिंध में मरने जीने की बड़ी रस्में, कहते हैं मरना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे, 40वां करना बड़ा वो है, बड़ा मरना। बहुत सारे लोग बेचारे कर्जे लेके करते हैं, ठीक है ना, होता है ना अपने यहाँ। तो क्या वो ठीक काम है? वो हकदार को हक पहुँचा रहे हैं। जो हम लोग ऐसा करते हैं वहाँ पे तो सही करते हैं, वो हकदार को हक पहुँचा रहे हैं, वो गलत करते हैं। कितने मतलब ऐसे मैंने लोग सुने हैं कि वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उधार कर्ज लेके, किसी के पास 2 ही गायें थी, ये बैल थे जिनके जरिए वो अपना गुजर वकास करता था, उससे 40 में वो ज़िबा कर दिए। लेकिन वो उसने क्यों किया 40 में ज़िबा? इसी के बाद एक डाक जाएगी, हकदार बहुत देने की तो नहीं की ना मेहमान की ज़ियाफत की। हकदार को हक देने का मतलब बिल्कुल हकदार को हक देना। हकदार को हक देने का मतलब ये है, इसके कई पहलू हैं। एक तो आपने सिखा ही मारे, दूसरे आपकी असल बात है कि जो आपकी इनकम है तो आपकी कोई आदमी की कोई कमाई नहीं है, सब अल्लाह तआला देता है। जिसे हम कहते हैं मेरा माल, कोई मेरा माल नहीं। आपको ये माल अल्लाह ने दिया, उस माल में से आपका भी हिस्सा है, आपके और आपका भी हिस्सा है, और उस माल में दूसरों का हिस्सा है। आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, आपका हिस्सा समझो 90%। अब आपने फर्स्ट को 10 लाख रुपए कमाए, 9 लाख रुपए आपके, आप जैसे चाहे बुरा नहीं थी, फजूल खर्च करते हैं, लेकिन 1 लाख रुपये दूसरों को दें आप। अब वो दूसरे कौन है? उनमें आपके रिश्तेदार हैं, उनमें आपके पड़ोसी हैं, उनमें सोसाइटी है, सब लोग। जो आपके पास माल है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो दरअसल अल्लाह ताला ने जरिया बनाया उस मेहनत को आपके लिए। मगर आप उसमें जितना एफर्ट करते जाएंगे आपका हिस्सा बढ़ते जाएगा। अब उसमें से उसके आप तनहा मालिक नहीं, उसमें अल्लाह और अल्लाह के बंदों का भी हिस्सा है। अल्लाह के राह में खर्च करने का हिस्सा है, आप पाबंद हैं, उसको आप खर्च कीजिए अल्लाह के राह में, मुस्तहिकीन तक पहुँचाइए। उन मुस्तहिकीन में सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू कीजिए, अपने पड़ोसियों से शुरू कीजिए, अपने हम लोग हैं, अपनी एक हमारी बरादरी छोटी सी अजीमी सिलसिले के लोगों से शुरू कीजिए। भाईजान एक सवाल अक्सर बहन भाई पूछ लेते हैं कि गौर व फिक्र क्या है, हम कुरान पाक में गौर व फिक्र कैसे करें, इसका बेहतरीन तरीका क्या है? देखो, ये गौर व फिक्र जो है किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है, कोई आदमी अकेला गौर व फिक्र नहीं कर सकता। ये हमेशा ये ऑर्गेनाइज अमल है, मुनज़्ज़म अमल है। मुनज़्ज़म अमल है कि आप कोई अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नमी है, खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये बड़ा आम सा शेर है, लेकिन इस शेर को समझने के लिए हमें कोई टीचर चाहिए नहीं चाहिए। आप कहेंगे मैं खुद समझ गया इसको, ये खुद समझने के लिए इस सतह तक पहुँच के आप कैसे पहुँचे? असातिज़ा के तरीके। बाद में आप बड़े बड़े अशार की अच्छी तशरीह करना शुरू कर दिया, बड़े मुश्किल अशार की, मौलाना रबून की भी तशरीह करना दिया, चलो मान लिए। वहाँ तक कैसे पहुँचे? एक प्रोसेस के जरिए पहुँचा। तो इसी तरीके से कुरान को समझना, रसूलुल्लाह के इरशादात को समझना और दूसरे मामला को समझना, तो है उसके लिए बाकायदा असातिज़ा चाहिए, उस्ताद चाहिए, टीचिंग चाहिए, दरसगाह का माहौल चाहिए। हमारे असातिज़ा जिनसे हमारा फितरी वो होगा वो औलिया अल्लाह है। हम चाहते हैं कि हम औलिया अल्लाह की फिक्र से, उनकी
انداز فکر سے ہم قرآنی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی سلسلے میں نیشن کے حوالے سے کوئی ریشو ہے کہ رضیمی کو کتنا ڈونیٹ کرنا چاہیے ابھی بتا نہیں جتنا سہولت سے اتنا کرنا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا وہ زیادہ کرنا چاہیے. جن کو کم دیا ہے وہ پہلے اپنے گھر کو دیں. کوئی فکس نہیں ہے لیکن پریورٹی دینی چاہیے. پریورٹی میں اگر آپ کے امیجیٹ فیملی میں قریبی لوگ نہیں ہیں تو آپ پریورٹی اپنے سلسلے میں پرائرٹی کے لیے پرسنٹیج آپ نے اپنے ہینڈی میں ہر ایک کے حالات ہو سکتے ہیں اس کے مطابق. اور گھر سے مراد ہے گھر سے مراد آپ کے قریبی عزیز ہیں. کل بھی بات ہو رہی تھی ایک آدمی ہے فرض کرو کہ یہاں پہ ہے دبئی میں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ 10 ویکینسیز نکلی ہے. وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلا لیں. اس میں کیا ہے اچھا کرتا ہے. میں نے اچھا کہا نہیں برا ہوگا.